آپ کا جنازہ جا رہا تھا فقال یہ شعر گا رہے تھے، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا ہی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جمعے کے دن کی خطبہ ہو رہا ہے اور یہ سنا رہے ہیں حدیث حضور یہاں کے لوگ محولائی کے اوپر. ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ قوالی پڑھا کے جنازے کے ساتھ ساتھ قوالی کہاں ہوتی ہے جنازے کے ساتھ؟ خاموشی کے ساتھ مردے کو لے جا کے دفن کر دیتے، خاموشی کے ساتھ مردے کو لے جا کے دفن کر دیتے. حضرت نظام الدین اولیاء کی وصیت کی، میرا جب جنازہ جائے ساتھ میں قوالی ہوتی رہے. قوالی ہو رہی تھی، قوالی یہ شعر پڑھ رہے تھے، آپ ہمیں چھوڑ کے بچ جائیے. آپ کا ہاتھ جنازے سے بھاگا. ارے بھائی کیا بولتے ہیں؟ تمہیں ہمارے جانے سے تکلیف ہے تو ہم رک جاتے ہیں. جنازے سے بھاگ. حضرت امیر خسرو یہاں ان کی نماز جنازہ درگاہ ہے، یہ بڑی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ہے. تو حضرت امیر خسرو کا واقعہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کمی ہے حضرت امیر خسرو میں، کمی ہے، چھوٹی درگاہ ہے. تو وہ نماز جنازہ ہو رہی تھی تو چھوٹی درگاہ ہے، چلو بھائی میں نظام الدین اولیاء صاحب کی وجہ سے ان کے یہاں جاتے ہیں پہلے لوگ، ہے نہیں. حضرت امیر خسرو کا واقعہ ہے. وہ امام صاحب تھے، جب نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے کہ چلو بھائی خسرو کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت ہو جائے. یہ بادشاہوں کے دربار میں رہتے تھے، جھوٹ سچ بولتے ہوں گے. بادشاہوں اس زمانے کی بادشاہ، آج تو ووٹوں کی بادشاہ ہے، اس زمانے کی بادشاہ ہے نہیں، جھوٹ بولنا پڑتا تھا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے مجبوراً جھوٹ بولنا. تو ان کا خسرو کے لیے دعا کرتے ہیں. خسرو بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بادشاہ کی خواہ میں حاضر ہے. حضرت امیر خسرو کفن اٹھایا. آپ کتابیں پڑھیے، میری بات پہ اپنی مت کریے، کتابیں پڑھیے. آپ کفن اٹھایا اٹھ کے بیٹھے. ارے بھائی مجھے ہمیں تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے امام صاحب، امام صاحب تمہاری دعا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں نظام الدین اولیاء ہمارے لیے ہے، دعا ہمارے لیے کافی ہے. پھر وہ مردہ زندہ سمجھ کے آتے ہیں، مردہ سمجھ کے نہیں آتے. ان کو دیوبندی مردہ سمجھ کے آتے ہیں، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، روکے گے اس کو. اور ہم ان کو زندہ سمجھ کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں گے. کلام پاک میں ذکر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَمَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور یہ اللہ زندہ ہے. تو کلام پاک کی آیت کے مطابق ہم نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کے دربار میں آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں گے. یہ ان کے حق، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. یہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری پریشانی دور. ہم زندہ مان کے آتے ہیں، مردہ مان کے نہیں آتے. حضور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اکیلے تھے امام کلیئر میں، کوئی نہیں تھا دوسرا آدمی. انتقال ہو گیا. وہ لاش، ان کا جسم رکھا ہوا تھا ویسے. ان کے ایک بڑی تھے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، وہ آئے، انہوں نے غسل دیا، انہوں نے غسل وغیرہ دیا اور کفن وغیرہ سب انہوں نے کیا. اکیلے سب انتظام کیا. اکیلے آدمی کو نماز جنازہ کون پڑھا؟ وہ کفن میں لاش ڈھکی ہوئی تھی، وہ پریشان تھی. نماز جنازہ کون پڑھا؟ میں اکیلا ہوں. دیکھا گھڑ سوار چلے آ رہے، گھوڑے پہ ایک آدمی بیٹھے. اس زمانے میں کاریں، موٹر سائیکل، یہ سب چیزیں گھوڑے ہوتے تھے. گھوڑے ہوتے تھے، بیل گاڑی ہوتی تھی اور گدھے گاڑی ہوتی تھی، ایسا گاڑی ہوتی تھی. کاریں، ٹرینیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. دیکھا گھوڑے پہ سوار حضرت میں کیوں پریشان ہوں، میں اکیلا ہوں، نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ ہم پڑھائیں گے. میں کہا ہم پڑھائیں گے نماز جنازہ. ان کے چہرے پہ نقاب. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. انہوں نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی میں یہ مقتدی بن گئے. ایک مقتدی، ایک امام. نماز جنازہ ہو گئی.
جب نماز جنازہ پڑھا کے جانے لگے حضرت آپ نے اپنے چہرہ چھپا رکھا ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. میں پریشان تھا نماز جنازہ کون پڑھائے گا. حضرت بتائیے تو آپ بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں, کون ہے, کیا ہے. انہوں نے جیسے چہرے سے نقاب اٹھایا حضرت مخلوق تعبیر کر کے دی. وہاں سے جسم غائب تھا, نہ جنازہ رکھا ہوا تھا, اور خود وہاں زندہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ اور یہ اللہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی ہر آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. بھائی جو مر گیا زندہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں ماننا کلام پاک کی آیت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمیں ماننا, ہمیں ماننا ہے. 1400 سال پہلے کلام پاک میں لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے فرعون ہم تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں گے تاکہ دنیا کو عبرت ملے. اور اس کی جسم آئی نہیں, غائب, دنیا سے غائب تھا, دنیا سے غائب ہو چکا تھا. تو کچھ لوگ سوچنے لگے اس آیت سچی ہے جھوٹی ہے. ابھی تقریباً 70-80 سال پہلے فرعون کی لاش فرانسیسی سائنسدان تھے, ان کو فرعون کی لاش مل گئی کہیں پہ, ایسے ایک دم ٹھیک ٹھاک لاش ایک دم. ان کو اب وہ کلام پاک کی آیت ہمارے سامنے سچی ہو گیا ہے کہ ہم تیری جسم کو قیامت تک کے لیے سلامت رکھیں گے تاکہ دنیا کو عبرت ملے. کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا دنیا کو عبرت ملے, تیرا کیا انجام ہوا ہے. اب سچی ہوئی وہ آیت کلام پاک. 200 سال پہلے اگر ہم سوچتے یہ آیت تو سچی ہے ہی نہیں, فرعون کا جسم تو کہیں ہے ہی نہیں, تو مقصد یہ ہے